اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو کثرت سے پڑھانے کی وجہ سے ادریس کا لقب ملا۔ علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ آپ زمین پر عبادت کرتے، آپ کو فرشتے آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ سچا نبی تھا۔ آپ علیہ السلام پیرہن سیتے تھے اور ہر وقت دل میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ کسی سے بھی سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام صائم داہر تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کرتے وقت آپ علیہ السلام کا کھانا بہشت سے آتا۔ آپ علیہ السلام جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن آپ علیہ السلام کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو بھی پیش کیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کا حال دیکھ کر تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ شخص کون ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تو دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند ہوشے گیہوں لے کر ہم دونوں مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے رات کو حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، یہ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتے، خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ آپ کون ہو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا تمام مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ کچھ گفتگو کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، اس عرصے میں بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے کہ جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہے، یعنی جس کی موت آتی ہے اللہ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ پھر بولے، اے ادریس، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ آپ مجھے ایک بار موت کا مزہ چکھا دیں، تاکہ مجھے خوف اور عبرت حاصل ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچ لی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے جا، تاکہ اس کو دیکھنے سے خوف الہی پیدا ہو اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔
پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھی ہے، میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کر لیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ باہر آنے کا ارادہ کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے، بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی، اے بھائی، دیر مت کر۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے عزرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک خاتم الانبیاء داخل نہ ہو۔ بہشت سے پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے، بعد ان کی امت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں گے بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کو بہشت میں اونچے مکان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے، مگر ان کے تمام فرزند ان کی جدائی میں صدمے میں تھے اور روتے رہتے تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ جیسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو روز دیکھنا اور اس کی پوجا کرنا، اس سے تمہارا تمام دکھ درد جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ پھر ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ اس کی شکل میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں کوئی فرق نہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک یہی رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو سیدھا اور ہدایت کا راستہ دکھائیں۔